دفتر خارجہ عاصم افتخار ہفتہ وار بریفنگ کریں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. Our Kashmiri brothers and sisters, and to continue to extend all possible support to them till the realization of their right to self-determination. The Foreign Minister has also addressed a letter to the President of the UN Security Council and the UN Secretary General, and we have also briefed the P5 countries' diplomatic missions here in Islamabad on the grave situation in IIOJK, drawing attention to the special responsibility of the United Nations Security Council towards a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with its own resolutions. The international community must take cognizance of the plight of the Kashmiris. It must hold India to account for its widespread brutalities and human rights violations in IIOJK and play its role for resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Now, with this, I conclude my remarks and I am willing to take your questions. ترجمان دفتر خارجہ کہتا ہے 30 مہینے عمران خان نے بلدیاتی اداروں کے بغیر کی مصیبت، سٹریٹ لائٹس کے نہ ہونا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نہ ہونا، روڈ کے ریپیئر کا نہ ہونا، ڈینگی کے اندر پورے پنجاب کے اندر تباہ کاری کا آنا، یوریا کا کنٹرول نہ ہونا، لوکل گورنمنٹ جن اداروں کے اندر اور جن معاملات کے اندر گورننس کی مدد کر سکتی تھی اور ایفیکٹو رول شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پنجاب کہاں پہنچ چکا ہوا تھا، اس کو تمام کو بلدیاتی اداروں کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑا عثمان بزدار کی قیادت کے اندر دھچکا ملا. اب کیا ہوا؟ 30 مہینے کی جدوجہد کے بعد ہماری پارٹی کے لوگوں نے ورکروں سے لے کے اور جو لیڈر صاحبان تھے سب نے ایک عدالتی جنگ کنٹیسٹ کی اور سپریم کورٹ نے مہربانی کر کے انصاف کی بنیاد کے اوپر ہمارے والے اداروں کو جس کو عمران خان نے بدنیتی اور نا انصافی سے ختم کیا تھا ان کو دوبارہ بحال کیا. بحالی کے بعد بھی 7 مہینے ہم لوگ لور پھرتے رہ گئے. یہ 58,000 جو الیکٹڈ نمائندے تھے اور ان کو اپنی سیٹوں کے اوپر نہیں بیٹھنے دیا اور محض 2 مہینے پہلے دسمبر سے ان کو اجازت ملی کام کرنے کی. 2 مہینے میں کیا کام ہونا تھا؟ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود پی اے سی کی ہمیں پنجاب اسمبلی کے اندر پارلیمانی نظام کو بھی عمران خان نے نقصان پہنچایا. اس کے اندر جو احتساب کا بہت اہم ترین جو عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنتا ہے، حمزہ شہباز شریف نے بننا تھا. اس کے باوجود نہ بنانے کے باوجود اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہم لوگ بالکل کٹ آف ہوئے ہیں اسی کی بیسس کے اوپر. اس کے باوجود حمزہ شہباز شریف صاحب نے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے انسٹرکشنز دی اور لوکل گورنمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا نون لیگ حصہ بنی. نہ صرف نون لیگ حصہ بنی بلکہ اس نے تمام جماعتوں کو انکلوڈ کروانے کی بھی انسسٹ کیا. یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی تھی کہ بلدیاتی اداروں کا جو قانون بن رہا ہے اس میں کنسنسس کوئی کریٹ ہو جائے گا، جمہوریت کے لیے بہتری آ جائے گی، ہم لوگ ایک بہتر ماحول کی طرف چلیں گے. کیونکہ ان کا بلیف ہے نون لیگ کا کہ جمہوریت بغیر بلدیاتی اداروں اور لوکل گورنمنٹس کے بغیر بالکل ادھوری ہے. ہم نے اس میں حصہ لینا شروع کیا. اس کی 6 یا 7 میٹنگز ہوئی. آج سے 1.5 ہفتہ پہلے میٹنگز ہونا بند ہو گئی ایک دم پورا سرار طریقے سے. پھر 1.5 ہفتے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا جو پرسوں رات کو 11 بجے اس کا ایک دم ایک خبر آئی کہ وہ میٹنگ بھی کینسل ہو گئی ہے. کیوں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی، یہ عمل کیوں روکا گیا؟ 222 شکیں ہیں اس قانون کی. پی ٹی آئی والوں کو بالکل اس بات پہ فٹ بیٹھتے ہیں کہ بغیر قانون پڑھے ان کے ایم پی ایز آ کے اپروو کر دیتے ہیں، بغیر قانون پڑھے کابینہ میں اپروولز ہوتی ہیں. جب ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بیٹھ کے کلاز بائی کلاز ریڈنگ کی بات کی تو وہ خود حیران ہوتے تھے کہ یہ کلاز کدھر سے آ گئی ہے اور یہ کلاز کدھر سے آ گئی ہے. اور یہ وہ چیزیں تھیں جو کابینہ اپروو کر چکی ہوئی تھی پہلے ان کی، اور اسی آرڈیننس کی ایکسٹینشن کی بیسس کے اوپر آج الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے. تو ہم نے جب یہ معلوم کیا کہ یہ الیکشن کمیشن جو کام کر رہا ہے، اگر آرڈیننس ان پلیس ابھی رہتا ہے اور پارلیمان کوئی قانون پاس کر لیتی ہے تو وہ پارلیمان کا بنایا ہوا قانون پریسیڈنس لے گا، اس کے ذریعے الیکشن ہوں گے آرڈیننس کے. انہوں نے کہا اگر یہ کام کسی ایک خاص مرحلے سے آگے پہنچ جاتا ہے جو کہ حلقہ بندیاں وغیرہ ہیں، اس کے بعد اس آرڈیننس کے تحت الیکشن ہوگا.
کوئی قانون کی اور کسی پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو پارلیمان کے اوپر بھی شب خون ماری ہے یہ پی ٹی آئی. پارلیمان کے حقوق بھی وہ لوگ ختم کر رہے ہیں. ہم نے صرف ابھی تک 82 شکیں پڑھی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں, 222 شکیں ہیں. ہم نے نون لیگ نے ایک ایک شک کو پڑھ کے قانونی ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے 100 سے زیادہ امینڈمنٹس تیار کیے ہیں. ہمیں آج خوف ہے جس کی وجہ سے ہم آئے ہیں کہ جس طرح پہلے پنجاب اسمبلی کے اندر بغیر قانون کے اوپر بحث کیے ہوئے یہ لوگ قانون پاس کر دیتے تھے, یہ عمل نہ ہونے جا رہا ہو اگلے چند دنوں میں. اگر ہوگا تو ہم یہ آرڈیننس بیسڈ الیکشن کمیشن, جو آرڈیننس بیسڈ اگر الیکشن جی کروائے گا تو اس کے اوپر سخت ہمارے تحفظات ہوں گے, کیونکہ یہ ریورسیبل نہیں ہے ہمارے قانون کے ذریعے. اور پروونشل اسمبلی کا یہ جو اتنا برا جی ریکارڈ ہے, یہ بھی ہمیں کسی بھی صورت میں اس کا آئندہ ہونا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کی ڈیسیشن آئی کچھ دن پہلے, اس قانون کے سپریم کورٹ کی ڈیسیشن کے مطابق آئین کے سخت اس کی جی کانٹرڈکشن ہے, ہمارے اعتراضات ہیں. آئین کے یہ لا باقاعدہ قانون یہ اس وقت جس شکل میں ہے وہ جی متصادم ہے. اب آپ کو ایک میں ایگزامپلز دیتا ہوں 5-6, پھر اس کے بعد عطا صاحب سے گزارش کروں گا وہ بات کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشنز, ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن بڑھائی جائے گی, اس کا نام دے دیا ایک شہر کا انہوں نے, چاہے وہ جو بھی شہر ہو, اسی شہر کی آبادی جتنے, ضلع کے ہیڈ کوارٹر پنجاب کے اندر 2 اور ہیں, شیخو پورہ ہے اور جی رحیم یار خان ہے, ان کو میٹروپولیٹن کارپوریشن بننے کا اختیار کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں دیا جا رہا, صرف گجرات کا کیوں ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی کرائیٹیریا کے اوپر آپ بنائیں نا, ایک نام کے اوپر کیوں بنا رہے ہیں؟ عمران خان تمہیں یاد ہے نیپوٹزم کی بات کرتے تھے, تو یہ قانون اور جی نیپوٹزم کا یہ واقعی مثال ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی حکومت کے اداروں کو جن کو ہم نے قانون کے اندر انشور کیا تھا کہ وہ ضلع کی حکومت کے پاس با اختیار ہوں گے, آپ نے لفظ استعمال کیے میں, یعنی جس دن مرضی چاہیں ایجوکیشن, ہیلتھ, پاپولیشن ویلفیئر, کسی چیز کا اختیار بلدیاتی اداروں سے اٹھا لیں. میں کا لفظ کا کیا مطلب ہے؟ پھر آپ نے سی ایم اور بیوروکریسی کو اور صوبائی حکومت کو اتنا اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ کسی دن اٹھا کے ایک 25 لاکھ کے ووٹ بینک سے آیا ہوا کارپوریشن کا ہیڈ یہ ضلع کے میئر کو کسی مفروضے کی بنیاد کے اوپر ہٹا سکتے ہیں. عوام کا جو ووٹ ہے اس کی کیا اس چیز کے اندر اہمیت ہے؟ تو ہم لوگ نہیں چاہتے کہ آرٹیکل 140A کی ڈائریکٹ وائلیشنز ہیں, ای وی ایم کی مشینوں کے تحت کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے اپنے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر پوچھا کتنی مشینیں ضرورت ہوں گی, اگر آپ پنجاب کو 3 فیز میں بھی کرواتے ہیں تو ایک فیز میں کتنی مشینیں ضرورت ہوں گی؟ 65,000. کتنے لوگ ٹرینڈ ضرورت ہوں گے؟ 2 لاکھ سے زیادہ. 15 مئی سے پہلے 65,000 ای وی ایم کی مشینیں خریدنا, 2 لاکھ لوگوں کو اس کے اوپر ٹریننگ دینا, کیا یہ جی ممکن ہے؟ الیکشن کمیشن نے 37 آبزرویشن لگا کے دی ہوئی ہے اس مشین کے متعلق, وہ پہلے آبزرویشنز ختم ہونی ہیں. آئی ووٹنگ کی بات ہے, سیم ڈے الیکشنز نون لیگ بڑی کلیئرلی چاہ رہی ہے. ریزروڈ سیٹس کا انہوں نے کہا جو پینل جیت کے آئے گا تمام مائنورٹیز, خواتین, لیبر, کسان, سارا پینل اس کا ہوگا, یعنی اپوزیشن کا کوئی خواتین کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی, لیبر کی نہیں ہوگی, کسان کی نہیں ہوگی, یوتھ کی نہیں ہوگی. یہ تو ٹوٹل ڈیموکریسی کے بیسک پرنسپلز کے خلاف ہیں چیزیں. میونسپل کارپوریشن اور ٹاؤن کمیٹیز انہوں نے ختم کر دی. 350 پنجاب کے شہروں میں رہنے والے لوگوں کو اپنے آپ کے اوپر حکومت کرنے کا اختیار ختم کر کے وہ لوگ ضلعوں میں لے گئے ہیں, اور ضلعوں کے ووٹ کے لیے بھی ان کو محروم رکھ رہے ہیں. بیسکلی شہروں کے لوگوں کو ڈس انفرینچائز کیا جا رہا ہے. یہ بڑا سیریس ایک ایلیگیشن ہے جو آئین کی روح کے خلاف ہے. 350 حکومتیں کا ایک جنبش قلم سے انہوں نے ختم کر دیا. دوسرا, یونین کاؤنسلز کو مختلف نام دی جا رہے ہیں, نیبرنگ کاؤنسل, ولیج کاؤنسل. آپ کا اینول ڈیولپمنٹ پلان جو ہوگا وہ سیکرٹری اپروو کر سکے گا اگر آپ نے 2 مہینے میں نہ کیا کسی بہانے, یعنی اس حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا, سیکرٹری لاہور میں بیٹھا اپروو کرے گا. لوکل گورنمنٹ کمیشن کی جو قیام ہے اس کی ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے. تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہم ان ساری چیزوں کو رکھ کے اس حکومت کو وارن کر رہے ہیں, اگر آپ نے پارلیمانی پروسیسز کو بائی پاس کیا, اگر آپ نے آرڈیننس کی بیسس کے اوپر کیا, تو ہم اس کے لیے نہ صرف اسمبلی کے اندر اس کا احتجاج کریں گے بلکہ اس احتجاج کو روڈز کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر لے کے آئے گی. اور پنجاب دیکھے گا
کہ ہم نے بلدیاتی اداروں کے حقوق کے لیے کس طرح فائٹ کریں گے انشاءاللہ. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سارا کام جب تک پارلیمانی پروسیڈنگز پوری نہ ہوئیں اس کو روکا جائے, کلاز بائی کلاز ریڈنگ کیا جائے, کنسنسس کریٹ کیا جائے, اگری کریں کہ ٹاؤن کمیٹیز اور میونسپل کمیٹیز کا قیام دوبارہ ہوگا اور ان کے لوگ ضلع میں بھی ووٹ کر سکیں گے اور لوکل گورنمنٹ کو امپاور. اسمبلی میں پارلیمانی نظام کو نقصان پہنچایا گیا, بلدیاتی نظام کے بغیر جمہوریت ادھوری ہے. لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی چینی سرکاری اور نجی کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقاتیں. کمپنی سربراہان نے وزیر اعظم کو پاکستان میں جاری منصوبوں سے آگاہ کیا. سرمایہ کاروں کا مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار. وزیر اعظم نے چینی کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کو سراہا. وزیر اعظم نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول سے آگاہ بھی کیا. وزیر اعظم کا خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کرنے پر زور. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعظم کی چینی سرکاری اور نجی کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی سے. جی شاکر عباسی بتائیے گا. وزیر اعظم عمران خان کی چین کی سرکاری اور نجی کمپنیوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. کمپنی سربراہ نے وزیر اعظم کو پاکستان میں جاری منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا. سرمایہ کاروں کا دھاتوں اور کاغذ کی ری سائیکلنگ سمیت مختلف شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کو بڑھانے میں دلچسپی کا انہوں نے اظہار کیا. وزیر اعظم نے چینی کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کو سراہا. وزیر اعظم نے چینی کمپنیوں کے سربراہان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول سے بھی آگاہ کیا. وزیر اعظم نے چینی سرمایہ کاروں کو سی پیک خصوصی اقتصادی زون میں سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا. ملاقات میں وفاقی وزراء, مشیران اور اعلیٰ حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے. جی بہت شکریہ شاکر عباسی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اب آپ کو بتائیں کہ سینٹ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور ہو گئی. وزیر مملکت علی محمد خان نے قرارداد پیش کی. کشمیر میں انسانی حقوق کی بحالی یقینی بنائے جائے. قرارداد کا متن پاکستان کشمیر میں بھارتی بربریت کی مذمت کرتا ہے. کشمیریوں کی آزادی کے لیے جدوجہد بہت طویل ہے. علی محمد خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے. 5 اگست کے بھارتی اقدامات کی مذمت کرتے ہیں. مسئلہ کشمیر انسانی حقوق کا معاملہ ہے. وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ سینٹ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور ہو گئی ہے. پاکستان اور کشمیر کا رشتہ شاہرگ انسانیت کا ہے. شہزاد وسیم کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی امنگوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہے. وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کی شناخت کو برقرار رکھا جائے گا. پاکستان اور کشمیر کا رشتہ جسم و جان کا رشتہ ہے. یہ قائد کی زبان میں شاہرگ کا رشتہ ہے. یہ انسانیت کا رشتہ ہے. یہ محبت کا رشتہ ہے اور یہ ایک بھائی چارے کا رشتہ ہے. اور کشمیر کا مسئلہ ہمارا موقف ہے کہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے جس کا حل سوائے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حق کے خود ارادیت کے اختیار کے بغیر ممکن نہیں ہے. 9 لاکھ سے زیادہ فوج. لاہور میں نون لیگی رہنما عطا تارڑ پریس کانفرنس کریں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. جو شہروں کی تباہ حالی ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, تو یہ لوکل باڈیز کے بل پہ ابھی بھی ٹائم ہے. اگر مشاورت نہ ہوئی اور یک طرفہ فیصلے عمران نیازی نے اسلام آباد سے بیٹھ کے کیے تو ہم احتجاج بھی کریں گے اور یہ بل انشاءاللہ منظور نہیں ہونے دیں گے. یہ پنجاب کی عوام کی حق کا معاملہ ہے, ان کی جمہوری حق کا معاملہ ہے, اس پر ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے. اور مزید بات اس پہ اویس لغاری صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور اس کمیٹی میں شریک بھی تھے, وہ ذرا دوبارہ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. لاہور میں نون لیگی رہنما عطا تارڑ پریس کانفرنس کر رہے تھے. سابق وزیر داخلہ رحمان ملک طبیعت ناساز ہونے کے باعث اسلام آباد کے نجی اسپتال میں IC وارڈ میں زیر علاج ہیں. رحمان ملک 4 روز سے وینٹیلیٹر پر موجود ہیں, تاہم ڈاکٹرز کے مطابق ان کی صحت میں بہتری آ رہی ہے. رحمان ملک کی صحت کی صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے شاکر عباسی سے. جی شاکر عباسی بتائیے گا.
जिस वक्त हम मौजूद हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर, आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर दाखिला और पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक जो हैं, उनकी जो सेहत की सूरत हाल है वो ख़राब है। उनकी सेहत जो है वो नासाज होने के बायस उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। रहमान मलिक के ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उनको पहले कोरोना हुआ था, लेकिन कोरोना से वो सेहतयाब हो गए थे। उसके बाद उनको फेफड़ों का इन्फेक्शन हुआ था, जिसके बायस वो यहाँ पर लाए गए थे और अब वो यहाँ पर ICU में एडमिट हैं और चौथा रोज़ है वो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी सेहत जो है उसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन ताहाल वो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ उनके ख़ानदानी ज़राए ने आवाम से अपील की है कि वो साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की सेहत के लिए दुआ करें। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से भी उनकी सेहत के हवाले से तशवीश का इज़हार किया गया था और कहा गया और ये दुआ की गई थी कि रहमान मलिक जो हैं वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। इस वक्त जो है वो रहमान मलिक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ICU में दाखिल हैं। चौथा रोज़ है वो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। ताहम डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी सेहत में जी शाकिर अब्बासी, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि भारत का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा बेबुनियाद है। DGI SPR का ट्वीट, किसी को ताकत के हवाले से जम में नहीं रहना चाहिए। कोई भी फरीक से अपनी ताकत और दूसरे की कमजोरी ना समझे। भारतीय आर्मी चीफ का बयान गुमराह कुन है। पाकिस्तान दोनों जानिब कश्मीरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर रजामंद हुआ था। आपको बताएं कि भारत का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा बेबुनियाद है। DGI SPR के मुताबिक किसी को ताकत के हवाले से जम में नहीं रहना चाहिए। आज का सेशन सिर्फ कश्मीर पर बात के लिए रखा है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि कश्मीरियों से मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। पूरी अपोजिशन की जानिब से कश्मीर के साथ यकजहती करता हूँ। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि 7 दहाइयों से भारत कश्मीरियों पर जुल्म करता रहा है। यूसुफ रजा गिलानी का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत 5 अगस्त 2019 के अपने फैसले को वापस ले, तमाम कश्मीरियों सियासी कैदियों को रिहा करे, कर्फ्यू उठाए, कश्मीर की आबादियाती किरदार को तब्दील करे और उसे बहाल करे। जनूबी एशिया में इस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक मसला कश्मीर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल नहीं होता। आज हम कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती के लिए हम सब एक हैं और मैं तमाम कंबाइंड अपोजिशन की तरफ से, सेनेटर्स की तरफ से हमें अदा करते हैं कि हम उनका साथ देंगे और उनकी खुद अरादियत के लिए कश्मीरी अवाम बहनों और भाइयों के लिए भी हम उनके शाना बशाना हम उनके साथ हैं। तकरीबन 7 दहाइयों से भी ज़्यादा ये जुल्म भारत उन पर करता आ रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह हमारे कारकुनान पूरी दुनिया में कश्मीरियों की आवाज़ बने। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा। बाबर अवान कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा समेत सब एक पेज पर इकट्ठा होना होगा। बाबर अवान ने कहा है कि पाकिस्तान पर जंगें मुसल्लत की गई हैं। पाकिस्तान मकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कश्मीर इशूज़ पर सेनेट में मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार किया जाए। मशीर पार्लिमानी बाबर अवान का इजहार ख्याल। कश्मीर के हवाले से आलमी इदारे कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाने और अपना किया हुआ वादा और अपनी पास की हुई करारदादें उन पे अमल दरामद कराने में नाकाम रहे। हम अकेले अकेले कब तक मार खाते रहेंगे, कब तक जुल्म सहते रहेंगे। पाकिस्तान ने कोई जंग भी अपनी चॉइस से नहीं लड़ी। पाकिस्तान पे जंगें मुसल्लत की गई। पाकिस्तान खुद आगे बढ़ना चाहता है बामानी मुज़ाकरात के लिए। मानी क्या हो सकते हैं सवाए अक़वाम मुत्तहिदा में पास होने वाली करारदादों के, जहां अमूमी तौर पे जो बड़े इशूज हैं।
ثاقب نثار آڈیو کی تحقیقات اور کمیشن تشکیل دینے کی درخواست پر دلائل مکمل ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ درخواست گزار صلاح الدین ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل خالد جاوید عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے فرانسک کمپنیوں کے نام اٹارنی جنرل سے مانگے تھے۔ بتائیں وہ اصل آڈیو کدھر ہے؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا درخواست گزار سے سوال۔ اب آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت میں چنیوٹ غیر قانونی ٹھیکہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر سبطین خان کی بریت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت لاہور نے آئندہ سماعت پر نیب کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ سبطین خان نے نیب ترمیمی آرڈیننس کو بنیاد بنا کر بریت کی درخواست دائر کی تھی۔ چاہتے ہیں یہ ٹرائل ہی ہو، ٹرائل سے بالکل بھاگ نہیں رہے۔ سبطین خان نے کہا کہ عدالت نے کہا ہے کہ فیصلہ ٹرائل میں کریں گے۔ بریت کی درخواست پر آج فیصلہ سنایا گیا ہے۔ بریت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد سبطین خان کی احاطہ عدالت میں مختصر گفتگو۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ٹرائل میں یہ آ جائیں، تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ٹرائل ہو، ہم ٹرائل سے بالکل بھاگ نہیں رہے۔ باقی اس کے خلاف عدالت میں جانا یا ہائی کورٹ میں جانا، وہ تو پھر لائرز کے ساتھ مشورہ کر کے ہی کریں گے نا۔ جواب دیا ہے۔ بخار میں استعمال ہونے والی دوا پیراسیٹامول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے منظوری دے دی۔ ایک گولی کی قیمت ₹2.67 ہو جائے گی۔ دوا ساز کمپنیوں نے پیراسیٹامول کی قیمت میں ₹3.5 اضافے کا مطالبہ کیا تھا۔ کورونا میں مطلب بڑھنے پر پیراسیٹامول کی دستیابی کم ہونے لگی ہے۔ شہریوں سے اضافی پیراسیٹامول ذخیرہ کرنے سے گریز کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ میڈیکل سٹورز اور فارماسیوٹیکل کمپنی کو اس حالت میں دوائیں ذخیرہ نہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عالمی وبا کی، تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 48 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 29,420 تک پہنچ گئی ہے۔ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید 6,377 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 4,83,779، سندھ میں 5,47,920 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 1,99,195، اسلام آباد میں 1,30,337 افراد متاثر ہوئے۔ بلوچستان میں 34,634، گلگت بلتستان میں 10,837 افراد متاثر ہوئے اور آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کی عالمی وبا سے 39,000